السلام علیکم۔ دیکھیں، اگر تو آپ قرض لینے والے ہیں، چاہے وہ مارٹگیج ہو، مارٹگیج کو تو میں قرض نہیں کہتا، لیکن سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مارٹگیج ہو یا چاول کا کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو، تو دین کی رہنمائی تو بس آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ آ، سمجھداری سے کام لیں، اپنے پیسے کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے اوپر قرض کا بوجھ نہ ڈالیں، اور کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ جس میں آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ آم، لیکن چونکہ آپ قرض لے رہے ہیں اور آپ اس امید پر لے رہے ہیں کہ آپ ان کو قرض واپس کر سکیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ معاہدہ، آپ کی جانب سے کوئی زیادتی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی نہیں گردانی جائے گی۔ آم، ویسے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سود کا لینا حرام ہے، دینا تو ایک مجبوری ہے۔ آ، اس کو قرآن مجید نے بیان ہی نہیں کیا۔ جس حدیث کے ذریعے سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے۔ آ، رہی یہ بات کہ اگر آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دینے کا کاروبار کر رہے ہیں، یعنی آپ بینک ہیں یا آپ ایک مارٹگیج سوسائٹی ہیں، اس کی بزنس کر رہے ہیں، تو بحیثیت مسلمان آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ جب معاہدہ کریں تو اس میں یہ بات واضح طور پر لکھیں کہ ہم اتنا اصل، ہمارا جو سرمایہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس سے اتنا زیادہ لیں گے، ایک طے شدہ اماؤنٹ، اس کو آپ ویریبل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فکس بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ جس کو قرض دیا گیا ہے اس کا کاروبار، اس کا کرایہ اتنا آ رہا ہو کہ وہ واپس کر سکے۔ اگر اس کا آ، کرایہ یا اس کا منافع ہمارے سود کہیے، انٹرسٹ کہیں، اس سے کم ہوگا تو پھر ہم کم کا تقاضا کریں گے، سرے سے نہیں ہوگا، صفر ہوگا یا نقصان ہوگا تو پھر ہم کسی چیز کا تقاضا نہیں کریں گے سوائے اپنے اصل ویلیو کے جو ہم نے دی، اور وہ بھی ہم تب واپس لیں گے جب وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یعنی اس میں کوئی ایسا قابل عمل اور انصاف پر مبنی معاہدہ ہوگا جس میں کہ جس کو آپ نے سرمایہ دیا ہے وہ تکلیف میں، پریشانی میں اور نقصان کے بوجھ میں نہ دب جائے۔ یہی تو اصل وجہ ہے سود کی حرمت کی، جس کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے تمام اس طرح کے فائنینشیل معاملات کو سود قرار دے دیا ہے، اور جس کے کرنے میں حقیقت میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جس کو سرمایہ دیا جا رہا ہے اس کی صورتحال کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نقصان کی صورت میں بوجھ نہ ڈالنے کا اگر فیصلہ کیا جائے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔